الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے اخلاق رذیلہ کو اپنے اندر سے نکالنا، ختم کرنا، اس کو مزمحل کرنا اور اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ جب تک ہمارا دل نہیں سنورے گا تب تک معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، کچھ بھی سدھر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے دل کو بنانا ہے۔ اخلاق دو طرح کے ہیں، جیسے اعمال ظاہرہ دو طرح کے ہیں، ایسے اخلاق باطنہ بھی دو طرح کے ہیں۔ اعمال ظاہرہ دو کیا ہیں؟ اوامر و نواہی۔ کچھ کام شریعت میں کرنے کے دیے گئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، ان سب کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کچھ چیزوں سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ چوری نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا وغیرہ۔ تو جیسے ظاہری اعمال کی دو قسمیں ہیں، اسی طریقے سے باطنی اعمال کی بھی دو قسمیں ہیں، باطنی اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے اخلاق حمیدہ، اسی کو اخلاق فاضلہ بھی کہا جاتا ہے، ملکات فاضلہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اخلاق رذیلہ، برے اوصاف، اچھے اوصاف۔ اسی طریقے سے چیزوں کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز کے اندر حسن صورت، حسن سیرت۔ انسان ہے، اس کے اندر حسن صورت بھی ہے، حسن سیرت بھی ہے۔ حسن صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ظاہری اعضاء ہیں وہ سب موضوع اور مناسب ہوں، اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، نقص اور عیب نہ ہو، تو کہیں گے یہ جسم خوبصورت ہے۔ اور اگر ایک آنکھ نہیں ہے، ایک کان ٹیڑھا ہے، ہاتھ ایک لولا ہے، تو یہ جسم خوبصورت نہیں کہلائے گا، چاہے وہ قدرتی طور پر ہو۔ لیکن موضوع اور مناسب جو اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کے مطابق وہ جسم نہیں بنا ہوا ہے تو یہ خوبصورت نہیں ہے۔ ایسے ہی خوبصیرت، اس کا تعلق باطن سے ہے کہ جس کے اندر اوصاف حمیدہ ہوں اور جو برے اوصاف ہیں وہ نہ ہو، تو کہا جائے گا یہ خوبصیرت ہے، اچھی سیرت والا، اچھی عادت والا ہے۔ اسی کو شعر میں کہا گیا ہے، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جو ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے اس سے صرف آنکھ خوش ہوتی ہے، اور جو باطنی خوبصورتی ہے اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی کیا، نکاح کیا، اس کی بیوی بہت گوری خوبصورت نہیں ہے، سولے رنگ کی ہے، لیکن سیرت والی ہے۔ شوہر جیسا چاہتا اس کے منشے کے مطابق چلتی ہے، اس کے ہر اشارے کو سمجھتی ہے، تو اگرچہ ظاہر میں دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی لیکن دل خوش ہو رہا ہے۔ اور ایک آدمی نے ایسی عورت سے شادی کی جو انتہائی حسین و جمیل ہے، حور پیکر کی طرح ہے، کوئی ظاہری اس کے اندر کمی نہیں ہے،
لیکن شوہر کے مزاج کے مطابق نہیں چلتی ہے، اس کے اشارے پر نہیں چلتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے، تو بظاہر دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے لیکن دل کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ظاہر کے اندر اچھا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ ظاہری بھی حسن مطلوب ہے، باطنی بھی حسن مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا دے۔ لیکن باطن کے اچھا ہونے کی دعا پہلے کیا ہے اور ظاہر کے اچھے ہونے کی دعا بعد میں کیا ہے۔ اس لیے صرف ظاہر کو اچھا بنا لینا یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے، محمود وہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ مقصود باطن کو بنانا ہے۔ اگر باطن ہمارا بگڑا ہوا ہے تو ہم جو ظاہری اعمال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے اندر 10 بیماریاں ہیں، اس نے علاج کیا، کچھ ٹھیک ہو گئی، کچھ باقی ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ شفا یاب ہو گیا، ابھی کہا جائے گا یہ بیمار ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے باطن کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو اخلاق رذیلہ ہیں، برے اوصاف ہیں، کچھ نکل گئے، مزمحل ہو گئے، کچھ باقی ہیں، تو ہم نہیں کہہ جائیں گے کہ ہمارا دل سنور گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لے کر آئے گا وہ ہمارے یہاں کامیاب ہوگا، جو سنورا ہوا دل نہیں لے کر آئے گا، گندا دل لے کر آئے گا، اپنے اندر حب جاہ، حب مال، بغض، حسد، کینہ، تکبر، مختلف جو یہ برے اوصاف ہیں یہ دل میں لے کر آئے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب آج کا جو موضوع ہے برے اوصاف کے سلسلے میں وہ ہے تکبر۔ برے اوصاف بہت سارے ہیں، عجب ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، حب دنیا ہے، یہ سب برے اوصاف ہیں، لیکن اس میں جو بات کرنی ہے اصل وہ تکبر کے سلسلے میں۔ تکبر یہ ام الامراض ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کے دل کے اندر پنپتی ہے اور وہ پروان چڑھتی ہے، لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ جیسے آدمی میں کینسر جب ہو جاتا ہے تو کینسر کی ابتدا ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کیوں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آہستہ بڑھتے جب وہ آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تب تکلیف شروع ہوتی ہے، اب وہ قابو سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آدمی علاج کے لیے جاتا ہے اور علاج مؤثر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آدمی کی جان چلی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کبر ایک مخفی بیماری ہے، ایک چھپی ہوئی بیماری ہے، ہم کو نظر نہیں آتی، ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کا احساس وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل کا تعلق کامل طریقے سے اللہ سے جڑ چکا ہے، جو اپنے دل کی صفائی کر چکے ہیں، جن کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہو گیا ہے، وہ اس کا احساس کر پاتے ہیں۔ حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مرید کے اندر تکبر محسوس کیا، تو اس کے علاج کے لیے یہ حکم دیا کہ تم اپنے سر کے اوپر ایک اخروٹ کا ٹوکرا لے کر بازار میں جاؤ اور لوگوں سے یہ کہو کہ جو مجھے ایک مکہ مارے گا، ایک گھونسا مارے گا، اس کو میں ایک اخروٹ دوں گا۔ یہ ان کو علاج بتایا۔ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، ایسا میں کروں؟ یعنی میں اتنے شان والا، میں اتنے بڑے آدمی ہو کر کے ٹوکرا لے کر سر کے اوپر بازار میں گھوموں اور یہ کہوں لوگ مجھے گھوسا مارو میں اخروٹ دوں گا؟ تو اللہ اکبر کو اپنے کبر کے ساتھ جوڑا، تو مولانا ناراض ہو گئے، کم وقت تو کیا کرتا ہے، کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ تو یہ دیکھیے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں اس کے اندر کبر ہے۔ اب کبر کسے کہا جاتا ہے؟ کبر کہا جاتا ہے اپنے کو بڑا سمجھنا۔ کبر کسے کہا جاتا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھنا۔
اور ایک ہے تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا دوسرے کے مقابل میں کہ میں اس سے اچھا ہوں، بڑا ہوں، یہ مجھ سے حقیر ہے۔ سامنے والے کی دل میں حقارت پیدا ہو، اس کو ذلیل سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھے، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے استکبار، اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں ظاہر کرنا اور بڑائی کا اظہار کرنا، چاہے جس طریقے سے ہو۔ مثلا یوں کہنا وہ مسلح لے کر آؤ جو میں تیسرا عمرہ کر کے آیا ہوں، وہ مسلح لے کر آؤ، یعنی یہ ظاہر کر رہا میں 3 عمرے کر چکا ہوں۔ وہ لے آؤ فلاں چیز جو میں 5ویں عمرے میں گیا تھا، تو یہ اپنا عمرہ جتلا رہا ہے، اپنی بڑائی ظاہر کر رہا ہے، 5 عمرے کر چکا ہوں۔ کہا نہیں، لیکن اس سے یہ کہنا کا مقصود یہی ہے۔ تو یہ ہے استکبار، بڑائی ظاہر کرنا۔ اب اس تکبر کا علاج کیا ہے؟ چاہے وہ تکبر جو ہے اگر اعتقاد کے طریقے پر سامنے والے کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، مثلا ایک آدمی 50 سال کا ہے اور سامنے والا 10 سال کا ہے، اب یہ کوشش سے وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے، وہ ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں عمر میں اس سے بڑا ہوں، یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، تو یہ تکبر اس کو نہیں کہا جائے گا۔ تکبر کب کہا جائے گا؟ کہ سامنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھے اور اپنے کو اس سے بڑا سمجھے۔ اسی طریقے سے ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننا یہ بھی تکبر ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے میں فیشن کے طریقے میں پہنتا ہوں تو یہ اس کا کہنا غلط ہے۔ ہاں کوئی آدمی معذور ہے، پیٹ نکلا ہوا ہے، نیچے کھسک جاتا ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن محض شوق کے اندر اور اپنے آپ کو اچھا لگانے کے لیے ٹخنے کے نیچے پہن رہا ہے تو یہ تکبر کہلائے گا۔ اس سے یہ کہا جائے کہ تم نصف ساق تک پہنو تو نہیں پہننے کے لیے تیار ہوگا، کیوں؟ اندر کبر بھرا ہوا ہے، اس میں شرم آئے گی کہ آدھی پنڈلی میری کھلی ہوئی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ تکبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب اس تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کے مختلف علاج صوفیاء کرام نے بتلائے ہیں۔ اب تکبر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو اندر کا جو نفس ہے، یہ نفس جو ہے ہم کو تکبر پر ابھارتا ہے۔ سب سے پہلا تکبر جو کیا ہے وہ ابلیس لعین نے کیا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس لعین کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہو گیا، روح ڈال دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ میں تو انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلیل پیش کیا، میں ان سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ کہ اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ میں غلو اور بلندی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی پستی کی طرف جاتی ہے۔ میں ان سے اونچا ہوں، اعلیٰ ہوں، برتر ہوں، لہذا میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، سارا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ کافر تھا نہیں پہلے، لیکن ایک سجدہ انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کے مقابل میں بڑا سمجھا، تو اللہ نے راد درگاہ کر دیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، یہ ابلیس کا نام ہے عزازیل۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو کیا کر دیا؟ لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اس لیے نفس کے مکر اور فریب کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ وہاں تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں النفس کالطفل الضریع، دودھ پینے والا جو بچہ ہے اس کی طرح یہ نفس ہے۔ جیسے دودھ پیتا بچہ جب ہوتا ہے اور دودھ چھڑانے کی مدت آ جائے اس کی، اور اس کے دودھ کو نہ چھڑایا جائے تو وہ پیتا رہے گا، حتیٰ کہ 4 سال 5 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، تب بھی پیتا رہے گا۔ تو ایسے جو ہمارے اندر نفس ہے اور اوصاف رذیلہ ہیں، اگر ہم اس کو زائل کرنے کی، مزمحل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ بڑھتا رہے گا۔
ایک حصی مثال اور ایک تجربے کی مثال اور آنکھ سے دیکھی مثال بیان کرتا ہوں۔ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا، میرے چچا کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک لڑکا تھا۔ ایک ہی لڑکا تھا، زیادہ ناز و نخرے زیادہ ہوتے ہیں ہر ایک گھر میں۔ وہ 3 سال 4 سال کا ہو گیا، اس کی بہنیں کھلاتی تھیں، سب کچھ کرتی تھیں، حتیٰ کہ وہ 10 سال کا ہو گیا تب بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ جب کھانے کے لیے کہا جاتا یوں کہتا میرے ہاتھ نہیں ہے، کھلاؤ، اس لیے کہ ناز و نخرے میں پلا تھا۔ تو جب آدمی جو ہے کسی چیز سے توجہ نہیں دیتا تو وہ چیز پروان چڑھتی رہتی ہے۔ تو ایسے نفس کی جو مکاریاں ہیں اور ہمارے دل کے اندر جو برے اوصاف ہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے اور کسی اللہ والے سے مل کر کے اپنے اس اخلاق رذیلہ کو، برے اوصاف کو زائل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ برائیاں دل کے اندر پروان چڑھتی رہیں گی۔ تکبر کا علاج حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما، تکبر کا علاج سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنے اندر جو بھی کمال ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا عطیہ سمجھے، اللہ کی نعمت سمجھے۔ یہ تو ایک علمی علاج ہے، کیونکہ نعمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے، عطیہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا کسب نہیں ہے، میرے کمال کی بات نہیں، بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے تکبر کو دور کرنے کا آسان نسخہ مولانا تقی عثمانی فرمایا کہ شکر ادا کیا جائے، یعنی جو نعمت ملی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، علم کی نعمت ہو، صلاحیت کی نعمت ہو، کسی جاہ کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، عہدے کی نعمت ہو، ان سب کو اللہ کا عطیہ سمجھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ جو کمال مجھے ملا ہے اس لائق میں نہیں تھا، اس کا میں مستحق نہیں تھا، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دیا ہے۔ جب ایسا وہ اپنے دل میں سوچے گا تو ظاہر سی بات ہے تکبر اس کا دور ہوگا۔ نعمت کا شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ نے جو یہ مجھے مالی نعمت دیا ہے، جاہ کی نعمت دیا ہے، یا اسی طریقے سے علم کی نعمت دیا ہے، عہدے کی نعمت دیا ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، بالکل مستحق نہیں تھا، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے۔ اس طرح جب بار بار دل میں سوچتا رہے گا تو تکبر آہستہ آہستہ دور اس کا ہوتا رہے گا۔ اگر کسی کے مقابل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو عملی علاج بھی کرے، جس کو حقیر سمجھ رہا ہے اس کی بتکلف تعظیم و تکریم کرے، اس کی عزت کرے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ بار بار ایسا کرتا رہے گا تو اس کی حقارت اور اس کا ذلیل ہونا اپنے دل سے نکل جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تکبر کا علاج یوں فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی مرید کے اندر تکبر پاتا تھا اور اس کو محسوس کرتا یا خود آ کر کے وہ اطلاع کرتا میرے اندر تکبر ہے، تو میں اس سے یہ کہتا کہ تم مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو کہ میرے اندر تکبر ہے، اے لوگو تم لوگ میرے لیے دعا کرو کہ میرے اندر سے اللہ تکبر دور کر دے۔ یہ روزانہ بار بار اعلان کرو، ظاہر بات ہے دل کے اوپر آرا چلے گا۔ کوئی آدمی کسی سے پوچھو تمہارے اندر تکبر ہے، کوئی نہیں کہتا میں متکبر ہوں، کوئی نہیں کہے گا، لیکن ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ تکبر ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگی، بڑائی ہوگی، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ، سرسوں کا دانہ کتنا باریک ہوتا ہے، ایک معمولی سا دانہ ہے، اس دانے کے برابر بھی کبر اندر ہے کسی کے، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایمان والا ہے پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اپنے اس کبر کی اور اس برے وصف کی سزا پا کر پھر جنت میں آئے گا۔ لہذا ہم کیوں ایسا عمل کریں کہ دنیا میں رہتے ہوئے مجاہدہ کریں، سب کچھ کریں اور مرنے کے بعد جہنم میں داخل کیے جائیں پھر جنت میں داخل کیے جائیں؟ ایسا ہم کیوں کریں؟ اس لیے اپنے اندر سے کبر کو دور کرنا ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے بعض کے بارے میں جیسا جس کا کبر ہوتا تھا ویسا علاج بتلاتے تھے، یہ شیخ ہی بتلا سکتا ہے، ہم اور آپ جو ناقص ہیں تکبر کا علاج نہیں بتلا سکتے۔
یا خود ہم اپنے تکبر کا علاج خود کرنا شروع کریں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ بیعت ہونا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت القرآن میں لکھا ہے بیعت کے سلسلے میں کہ اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو ہے اہل حدیث، جن کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیعت ہونا حرام اور ناجائز ہے، یہ غلو سے کام لیتے ہیں۔ اور جو بدعتی حضرات ہیں جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیعت ہونا ضروری اور لازم ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں، شیخ نہیں، اس کا شیطان شیخ ہوتا ہے، اس لیے بیعت ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت اہل دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ بیعت ہونا کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے، البتہ اعمال میں ترقی کے لیے بیعت ہونا جائز ہے، سنت ہے، لیکن اصلاحی تعلق قائم کرنا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اپنے دل کی اصلاح کرنا، یہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے۔ بیعت ہونا ضروری نہیں، لیکن کسی اللہ والے سے منسلک ہو کر کے اور اس سے تعلق قائم کر کے خط و کتابت کرنا، اس کے پاس جانا، سب کچھ سیکھنا، اپنی بیماری بتلانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے ہر چھوٹے کا کوئی بڑا معلم رہا ہے، رہنمائی کرنے والا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کرنا چوک کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مرشد ہیں، صحابہ سے کوئی غلطی ہو رہی ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں، صحابہ تابعین کی رہنمائی فرما رہے ہیں، تو ہر بڑا چھوٹے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک عالم اچھا عالم بن گیا لیکن اپنے آپ کو کسی بڑے کے تابع نہیں کرتا، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے ہر چھوٹے کو کسی بڑے کے تابع ہونا یہ ضروری ہے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ تو تکبر کا مختلف علاج ہوتا ہے۔ اب کیسا علاج کس کے لیے مؤثر ہوگا؟ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم کہلائے جاتے ہیں، یہ جب فارغ ہو جانے کے بعد جو ہے، ایک تھے شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جید عالم تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، اس رسالہ کا انہوں نے مطالعہ کیا، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی عبارت پر ان کو اشکال تھا، لہذا فارغ ہونے کے بعد سوچا کہ چلیں اور ان سے بحث و مباحثہ کریں کہ آپ نے جو عبارت لکھی ہے صحیح نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اس ارادے سے وہ خانقاہ میں پہنچے، وہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کو اقطاب کہا جاتا ہے، یہ سب اپنے زمانے کے قطب تھے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی پہلے پہنچے تو سب سے پہلے خانقاہ جو تھی وہ حضرت حاجی صاحب کی تھی، لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ رشید احمد کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ فلاں رسالہ لکھا ہے شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں عبارت لکھی، اس پر مجھے اشکال ہے، ان سے مجھے بحث کرنی ہے اور اس پر بھی مباحثہ کرنا ہے۔ فرمایا رکو میرے پاس، بحث بات میں کرنا، روک لیا اپنے پاس، حالانکہ وہ صرف جو کپڑا پہنے ہوئے تھے وہی لے کر آئے تھے، کوئی زائد کپڑا لے کر نہیں آئے تھے، اور اپنے پاس روک لیا، 40 دن تک اپنے پاس روکے رکھا، بحث مباحثے کا موقع نہیں دیا۔ 40 دن ہو گئے، اس کے بعد واپس بھیج دیا، واپس چلے آئے۔ آنے کے بعد کافی دن گزر گیا، کوئی خط و کتابت نہیں کیا، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے شیخ ہیں، خود انہوں نے خط لکھا کہ میاں رشید کیا حالت ہے، کوئی اطلاع اور کوئی خبر نہیں دے رہے ہو، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے خط لکھا، خط میں 3 باتیں لکھی کہ حضرت شریعت میری عادت بن گئی، پہلی بات شریعت میری عادت بن گئی، یعنی شریعت کا کوئی حکم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے مجھے کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا ہے، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے، آسانی کے ساتھ کر لیتا ہوں، جو اللہ کے نواہی ہیں اس کو میں آسانی سے چھوڑ دیتا ہوں، کوئی چھوڑنے میں دشواری مجھے نہیں ہوتی ہے، شریعت میری عادت بن گئی، اور مدح اور ذم میرے حق میں برابر ہو گئے، کوئی میرے سامنے میری تعریف کرے
تو کوئی پھول کر میں کفا نہیں ہو جاتا ہوں، سینے کے اندر جو ہے بہت کہ میری تعریف ہو رہی ہے، کچھ ایسا میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی میرے سامنے برائی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں میرے حق میں برابر ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے اگر کسی کو بے تکا جملہ کہہ دیا جائے، ایسا جملہ جو اس کو تکلیف پہنچانے والا ہو، تو فوراً آگ بگولا ہو جائے گا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، مجھے کیا سمجھتے ہو، کیا میں تم سے کمتر ہوں؟ اور الٹا پلٹا وہ بھی بولنا شروع کر دے گا۔ تو یہ حال ہمارا ہے۔ تیسری بات یہ لکھی کہ مجھے اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا، مجھے کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ پھر یہ خط جو تھا حاجی صاحب رحمۃ اللہ اپنے سر پر رکھا، اور سر پر رکھنے کے بعد فرمایا کہ ایسی صفات تو مجھے بھی حاصل نہیں، یہ بطور تواضع کے فرمایا۔ اسی 40 دن کے دوران میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا تھا۔ وہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ دسترخوان پر 2 طرح کا سالن آیا، دال بھی آیا اور کوفتہ بھی آیا۔ قیمہ کا جو کوفتہ بنایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دسترخوان کے اوپر اپنے آگے کوفتے کا پیالہ رکھ لیا اور اس کو کھانا شروع کر دیا، اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم یہاں دسترخوان کنارے پر بیٹھ جاؤ اور یہ دال روٹی کھاؤ۔ اتنے میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ آ گئے کہ حضرت آپ کوفتہ کھا رہے ہیں، ان کو دال روٹی کھلا رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی غنیمت ہے کہ دسترخوان کے کونے پر بٹھا دیا، ورنہ تو یہ اس لائق ہے کہ روٹی پر دال رکھ کر کے کونے میں بٹھا دوں۔ تو دیکھا کہ ان کے چہرے پر کوئی بل آ رہا ہے، اس طرح میں نے کہا کوئی بل نہیں۔ ہم جیسے لوگ ہوں تو فوراً چہرے کے اوپر بل آ جائیں گے، کیا کہہ رہے ہیں، تمیز نہیں بولنے کی ان کو، اس طرح ہوگا۔ تو یہ کہ اندر کی جو کبر ہوتا ہے یہ اندر یہ داعیہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبر کا علاج کرنا ہے، تو کبر کا علاج کرنے کے لیے کسی شیخ کامل ہی کے پاس جانا پڑے گا، اس کے بغیر اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ غصہ ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں وہ سب فطری اوصاف ہیں، فطرت کے خلاف نہیں ہیں۔ غصہ بذات خود محمود بھی نہیں، مذموم بھی نہیں، استعمال کے اعتبار سے وہ مذموم اور محمود ہوتا ہے۔ اگر غصہ نہ ہو تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مثلا اس کا استعمال کب اچھا ہوگا کب برا ہوگا۔ آدمی کے جان کے اوپر، مال پر، اسلام پر، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور آدمی کھڑا دیکھتا رہے، اس کی بیوی پر حملہ ہو رہا ہے، بے عزتی کی جا رہی، کھڑا دیکھتا رہے، اس کو غصے کا محرک پیدا ہی نہ ہو، تو یہ کیا ہے، مذموم ہوگا۔ لیکن اس موقع پر غصہ آ کر کے سامنے والے کا مقابلہ کر رہا ہے تو یہ محمود غصہ ہے، مطلقاً غصہ مذموم نہیں ہے۔ موقع پر جو مناسب جگہوں پر غصہ کرنا صحیح ہے، ایسے موقع پر غصہ کیا جانا یہ محمود ہے۔ لیکن بے موقع غصہ کرنا، کسی پر غصہ آیا، غصہ آ جانا یہ غیر اختیاری ہے، لیکن غصے پر عمل کرنا یہ اختیاری ہے۔ غصہ آنا غیر اختیاری ہے، اپنے قابو میں نہیں ہے، لیکن غصے پر عمل کرنا یہ اختیاری ہے۔ اب اگر وہ موقع غصہ نکالنے کا ہے تو نکالے گا تو یہ محمود ہوگا۔ قرآن پاک کی کوئی بے حرمتی کر رہا، غصے میں آ کر کے اس کا مقابلہ کیا، 2-4 تپچ مار دیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ عین محمود ہوگا۔ لیکن ایک طالب علم نے تھوڑی سی کوتاہی کی، کچھ غلطی کر دیا، اس کو لکڑی اٹھایا اور پیٹ دیا، یہ بے موقع غصہ نکالنا ہوا۔ اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب غصہ آئے بے موقع تو اس وقت غصے کو نکالا نہ جائے، بلکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر سامنے والے کو بلا کر کے مصنوعی غصہ بنا کر کے اور اس کی اصلاح کی جائے۔ تو اس طریقے حق اوصاف ہیں کہ بعض موقع پر وہ محمود ہے۔ اب یہ اوصاف جو اپنے اندر ہیں یہ بالکل ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ بالکل ختم نہیں ہوں گے، ان کو مزمحل کرنا ہے، کمزور کرنا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے حق اور باطل کے متعلق، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کو تمام ادیان پر، تمام مذاہب کے اوپر غالب کرے گا۔ تو غالب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے تمام جو باطل مذاہب ہیں وہ بالکل فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صرف مذہب اسلام جو ہے باقی رہ جائے گا۔ ہر زمانے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں باطل باقی رہا،
غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دب جائے گا، سسکتا رہے گا، جب اس کو باطل کو موقع ملے گا پھر اپنا سر ابھارے گا، ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو ایسے ہمارے اندر جو برے اوصاف ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گے، مزمحل اور کمزور ہوں گے مجاہدہ کرنے کی وجہ سے اور اس کی مشق کرنے کی وجہ سے۔ پھر ہمارے اندر جب وہ مزمحل ہو جائیں گے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کبر اور مختلف جو برے اوصاف ہیں وہ دور ہوتے ہیں مجاہدے سے۔ اسی لیے شعر میں کہا گیا ہے کہ نفس کو قابو میں کرنا یہ کمال ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو دبا دیا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ نفس جو ہے یہ روح ہے، اور گویا کہ اسی لیے اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے یہ رب کا حکم ہے۔ لہذا نفس اندر طرح طرح کے مکر و فریب کرتا رہتا ہے، جیسے شیطان بہکاتا ہے ایسے انسان کا نفس بھی انسان کو بہکاتا ہے۔ تو اسی کو شعر نے کہا ہے نہنگو ازدہاو شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہاو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر کسی آدمی نے شیر کو، چیتے کو، اژدہے کو مار دیا تو کوئی کمال نہیں کیا، کمال تو اس شخص نے کیا جس نے نفس امارہ کو مار ڈالا، نفس امارہ کو مار کر کے نفس مطمئنہ بنا دیا۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، تینوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ نفس امارہ کے بارے میں 13ویں پارے اللہ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لفظ امارہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے، ہر وقت برائی کا حکم کرتا ہے، وہ کبھی اچھائی کا حکم نہیں کرتا ہے۔ اسی نفس امارہ کو مار کر کے نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ درمیان میں نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ کہا جاتا ہے ملامت کرنے والا نفس، یعنی آدمی اچھا کام کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ملامت کرے، برا کام کرنے کے بعد بھی ملامت کرے۔ آپ سوچیں گے کہ اچھا کام کرنے کے بعد ملامت کیوں کرے، برا کام ہو گیا ملامت کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت نفس کیوں کرتا ہے، اپنے آپ کو آدمی ملامت کیوں کرتا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یموت الا ندیما، قالوا وما ندامته یا رسول اللہ، قال ان کان محسنا ندیم اللہ ازداد وان کان مسیئا ندیم اللہ ننزع۔ یعنی کوئی مرنے والا نہیں مرتا ہے مگر وہ پشیمان و شرمندہ ہوتا ہے اور پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا وما ندامتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کا پشیمانی، شرمندگی، ندامت، پچھتانا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ مرنے والا آدمی نیکوکار ہے تو وہ مرنے کے بعد اس لیے پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ ہم نے اچھے اعمال اور زیادہ کیوں نہیں کیے۔ جیسے پرچہ لکھنے والا امتحان میں محنت کیا تھا لیکن جیسی محنت کرنی چاہیے نہیں کیا تھا، اعلیٰ نمبر آنے میں 2-4 نمبر کم ہو گئے، جب رزلٹ آیا تو پچھتاتا ہے، تھوڑی اور محنت کر لیے ہوتے تو اعلیٰ نمبر میرا آ جاتا۔ تو ایسے نیکی کرنے والا مرنے کے بعد پچھتاتا ہے کہ ہم نے اور زیادہ نیکی کیوں نہیں کر لیا، اگر اور زیادہ نیکی کرتے ہو تو اور اچھا درجہ ملتا، اونچا مقام ملتا، اس لیے وہ پچھتاتا ہے۔ اور جو برائی کرنے والا ہوتا ہے وہ اس لیے پچھتاتا ہے کہ جیسے ہم نے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے تھے، چوری کرنا، زنا کرنا وغیرہ، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑے ہوتے تو اور اللہ کے مقرب بندے بن جاتے، اس لیے وہ پچھتاتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ تو ہر مرنے والا پشیمان ہوتا ہے۔ اللہ نے ابھی ہم کو زندگی دیا ہے، اس زندگی کی ہم قدر کر لیں۔ اللہ نے ایک عظیم مہینہ دیا ہے، چند دن باقی رہ گئے، اس کی ہم قدر کر لیں، کیونکہ آدمی کے وقت جب نکل جاتا ہے تو پھر وقت دوبارہ ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں اور مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟
گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، جو وقت نکل گیا وہ دوبارہ ہمارے قبضے میں نہیں آئے گا۔ اس کے بالمقابل تواضع ہے، کبر کے مقابل میں تواضع ایک اچھا وصف ہے، ایک اچھی صفت ہے۔ تواضع کسے کہا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا سمجھنا، اپنے کسی خود غرضی کے لیے، کسی جاہ کے لیے، اپنے کسی کام کو بنانے کے لیے چھوٹا ظاہر کرنا، یہ تواضع نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، لیکن لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو آدمی تکبر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، ایسا پست کر دیتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ خنزیر اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ تو تواضع ایک اچھا وصف ہے اور تکبر ایک برا وصف ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر تواضع پیدا کرنا اللہ کے لیے، اپنے کسی غرض کے لیے نہیں، کسی مقصد کے لیے نہیں۔ کوئی مقصد نکالنا ہے اس لیے سامنے آ کر کے بڑی تواضع کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر لینا، اور اس کے بعد جب یہ ذرا آدمی مانوس ہو گیا اور اس کا معتقد ہو گیا تو کہتا ذرا 10,000 روپے قرضہ دینا۔ تو یہ تواضع سے جو باتیں کیا یہ اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنا مقصد نکالنے کے لیے، تو یہ اللہ کے لیے تواضع نہیں ہو، اللہ کے لیے تواضع کرے۔ تواضع کی مختلف، اب تواضع حاصل کیسے ہوگا اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سبوں نے سنا ہے، بار بار ان کا نام آتا ہے۔ ان کا مسلک، ان کو حنبلی کہا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کے امام تھے، فقیہ تھے۔ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ دیکھو ظاہر میں دنیا میں تو اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، وہاں تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا، تو خواب ہی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کیف السبیل الیک، آپ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، یہ اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، تقرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو خواب ہی میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اترک نفسک، اترک نفسک تعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو، یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرو، اس کو دباؤ، اس کو پسے پشت ڈالو اور میرے پاس پہنچ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا اس سے کہ نفس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، نفس کو رگڑنا پڑے گا، اس کو بار بار مجاہدے کے ذریعے سے مزمحل کرنا پڑے گا، تب ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیونکہ مجاہدے کے بغیر اور گھسائی کیے بغیر یہ نفس مرے گا نہیں، اندر وہ پنپتا رہے گا اور ترقی کرتا رہے گا۔ جیسے شعر میں کہا گیا ہے حنا رنگ لاتی ہے گھس جانے کے بعد، آدمی سرخرو ہوتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ حنا یعنی مہندی کا جو پتا ہوتا ہے، اور پتا توڑ کر لایا ہے درخت میں سے اور ہاتھ پر رکھ کر کے 4 گھنٹے 5 گھنٹے رکھا جائے، اس کے بعد اٹھا دیا جائے، کوئی رنگ آئے گا؟ کچھ نہیں رنگ آئے گا۔ کب رنگ آئے گا؟ اس پتے کو سل کے اوپر گھس دیا جائے، یعنی پیس دیا جائے، پیس کے باریک کر دیا جائے، اب اس کے اوپر ہاتھ پر لگائیں گے تو رنگ آئے گا۔ تو ایسے ہی آدمی کو اپنی گھسائی کرنی پڑے گی، کہاں اللہ والوں کے پاس، تو یہ نفس مرے گا، ورنہ یہ نفس مرتا نہیں ہے۔ دلا دیکھ نفس کا اژدہا مرا نہیں، دلا دیکھ نفس کا اژدہا مرا نہیں، تو ادھر غافل ہوا نہیں کہ اس نے ڈسا نہیں۔ اے دل، یہ نفس کا جو اژدہا ہے یہ ختم نہیں ہوتا ہے، تم ذرا بھی غافل ہوگے نفس کام کرنا شروع کر دے گا، وہ تم کو جو ہے برے راستے پر ڈالنا شروع کر دے گا۔ اس لیے نفس کو رگڑنا پڑے گا، گھسنا پڑے گا، وہ اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب چند مثالیں دیتے ہیں تواضع کی۔
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو آزادی کے سب سے بڑے سمجھے جاتے ہیں ملک کی آزادی کے لیے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ رمضان کے مہینے میں وہ پوری رات تراویح پڑھتے تھے، یعنی سحری کے چند منٹ تک آدھا گھنٹہ پہلے تراویح کو بند کرتے، روزانہ 10 پارے کی تراویح ہوتی تھی، 3 دن میں قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا۔ حفاظ کرام بدلتے رہتے تھے اور پیچھے سننے والے حضرت کھڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ جو حفاظ سنا رہے تھے اس میں ایک تھے حافظ فخر الدین، عالم بھی تھے حافظ بھی تھے، وہ بیمار ہو گئے تو حضرت سے کہا کہ حضرت آج میں تراویح نہیں سنا سکتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ تو دوسرے جو حفاظ تھے وہ سناتے رہے، پھر تراویح پوری ہو گئی، سحری کا وقت ہو گیا تو حضرت گئے ان کے کمرے میں، وہ سو رہے تھے، جا کر ان کا پیر دبانے لگے۔ تو جب کافی دیر تک پیر دباتے رہے تو دیکھا، جب آنکھ کھلی کہ حضرت پیر دبا رہے ہیں تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بھائی تم بیمار ہو، بیمار کی عیادت اور اس کی خدمت کرنا ہر بندے کے ذمہ ضروری ہے، اس لیے میں آپ کا پیر دبا رہا ہوں۔ حضرت شیخ الہند اور حافظ صاحب کا پیر دبا رہے ہیں، یہ تواضع ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے تھے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ اسی طرح مفتی اعزاز علی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ جب اپنے گھر سے دارالعلوم دیوبند کے لیے آتے تو ذرا پہلے نکلتے تھے، اس لیے جو بیوہ عورتوں کے گھر ہوتے تھے ان کے گھر پر جاتے کہ ماں جی بازار سے کچھ سامان لانا ہے، ہر ایک گھر جاتے تو کوئی کہتا ٹماٹر لانا ہے، کوئی کہتا آلو لانا ہے، کوئی کہتا کچھ اور لانا ہے، کتنے کلو لانا، ہر ایک کا پیسہ لے لیتے اور بازار سے وہ سامان لا کر کے دے دیتے۔ کوئی کہتا کہ میاں صاحب میں نے اتنا نہیں منگایا تھا، اتنا منگایا تھا، اچھا لاؤ بہن اس کو واپس کر کے لاتے ہیں دوبارہ۔ یہ روزانہ کا ان کا معمول تھا۔ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کے ہیں لیکن بیواؤں کے گھر جا کر کے ان کی خدمت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مروان بن حکم نے کہیں ان کو سفر کرنا تھا چند دنوں کے لیے، اس لیے مروان بن حکم نے اپنا نائب اور خلیفہ حضرت ابو ہریرہ کو بنا دیا کہ تم یہ حکومت کا کام سنبھالو، میں جب آؤں گا پھر اپنا کام میں خود کروں گا۔ لہذا وہ ایوان میں بیٹھ کر کے، حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کے سارے کام سنبھالتے تھے، لیکن جب گھر جانے کا وقت ہو جاتا تو سیدھے گھر نہیں جاتے تھے بلکہ جنگل میں جا کر لکڑی کا گٹھر اپنے سر پر اٹھا کر کے بازار میں لے جا کر بیچتے تھے اور بیچ کر کے پھر گھر جاتے تھے۔ یا ایسا کیوں کرتے تھے کہ جو میں یہ بادشاہی تخت پر بیٹھ کر کے کام کر رہا ہوں دن بھر، میرے اندر جو تھوڑا تکبر غرور پیدا ہو گیا ہے، اپنے اندر بڑائی آ گئی کہ مجھ کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے، اس کا علاج کرتے تھے روزانہ۔ تو یہ تکبر کا علاج اس طریقے سے جو بڑے تھے وہ اپنا خود کرتے تھے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ انہوں نے روضہ اقدس پر جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قصیدہ پیش کیا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، پھر یہ تمنا ظاہر کیا کہ کاش کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دست مبارک نکل آتا اور میں اس کو بوسہ لیتا۔ یہ تمنا کیا، یہ تمنا ان کی پوری ہوئی اور بوسہ لیا تو ظاہر سی بات ہے اپنے اندر عجب پیدا ہوا کہ میں کتنا اعلیٰ درجے کا اللہ والا ہوں کہ میری تمنا اللہ نے پوری کی۔ فوراً اس کا علاج کیا، خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جا کر لیٹ گئے اور ہر آنے والا ان کو پھانکتا ہوا کچلتا ہوا جاتا تھا تاکہ نفس کے اندر جو تھوڑی سی بڑائی آئی ہے اس کا علاج ہو جائے۔ تو بہرحال نفس کا علاج کرنا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر سے جو حب جاہ ہے، حب مال ہے، خاص طور پر جو تکبر ہے، الامراض ہے، تمام بیماریوں کا جڑ ہے۔ اسی طریقے سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے عالم اور جید عالم ہیں، مجدد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب علوم ظاہرہ کو پڑھ کر آیا تو میں سنا کہ علوم باطنہ بھی ہیں جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس میں دل کی صفائی کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے چاروں سلسلے، نقشبندیہ، چشتیہ،
سہروردیہ، قادریہ، یہ 4 سلسلے ہیں. جیسے فقہ میں 4 سلسلے ہیں، ایسے تصوف میں بھی 4 سلسلے ہیں. ان چاروں سلسلوں کو انہوں نے حاصل کیا اور اس کے مقامات کو طے کیا. مقامات کو طے کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دعائیں کی، اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ میں یہ 3 دعا کر رہا ہوں، جو شخص ان 3 دعاؤں پر آمین کہے گا انشاءاللہ یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول ہوگی. پہلی دعا یہ کیا کہ اے اللہ ہم کو سنت کی اتباع کی توفیق دیجیے، ہم کو سنت کے اتباع کی توفیق دیجیے. دوسری دعا کیا اے اللہ مجھے سنت کے مطابق زندہ رکھیے. تیسری دعا کیا اے اللہ مجھے اتباع سنت پر موت دیجیے، مجھے اتباع سنت پر موت دیجیے. یہ سنت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی معصور دعاؤں میں ہے، یا جو بھی سنتیں ہیں، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بڑے عالم فرماتے ہیں کہ پورے دنیا کے صالحین کے اوراد و وظائف اس کا پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے، اس سے بھی ترقی ہوتی ہے، لیکن اوراد و وظائف اور سنت کا تقابل میں بتلا رہا ہوں. وہ فرما رہے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ پورے دنیا کے صالحین کے اوراد و وظائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک سنت میں جو نورانیت ہے، جو برکات ہیں، وہ تمام اوراد و وظائف میں نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اتباع سنت کا اہتمام خاص طور سے کرنا چاہیے. 2 چیزیں کریں جو تصوف کا گویا کہ خلاصہ ہے: اتباع اور تفویض. اتباع یعنی اوامر کے اوپر عمل کرنا، نواہی سے اپنے آپ کو بچانا. تفویض اپنے تمام حالات کو اللہ کے حوالے کر دینا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اچھے حالات آئے تب بھی اللہ کی طرف سے، برے حالات آئے تب بھی اللہ کی طرف سے، تنگی کی حالت تب بھی اللہ کی طرف، خوشی. مرضی مولا از ہمہ اولا، مرضی مولا از ہمہ اولا. اللہ جس حالت میں راضی ہے ہم بھی راضی ہیں. تو اتباع بھی ہو اور تفویض ہو. اب اس کے لیے ہم کو کوئی الگ سے کام نہیں کرنا. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہم 24 گھنٹے میں جو عمل کرتے ہیں وہ اتباع سنت کی نیت سے کریں. جو کام کرنے جائیں وہ پہلے نیت کر لیں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. تو اتباع سنت کا نور اور برکات ہمارے دل میں آئے گا. میں جب یہاں پڑھانے آیا تو دوسرے سال میں نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا. انہوں نے جواب میں خط لکھا تو اس میں 2 نصیحتیں کی. ایک نصیحت تو یہ کی کہ مدرسے کی جو ذمہ داری ہے اس کو کما حقہ پورا کرنے کی کوشش کرو. دوسری نصیحت یہ کی کہ اتباع سنت کا اہتمام کرو، اتباع سنت کا اہتمام کرو. ہم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی دعا نہیں پڑھی، دایاں قدم پہلے بایاں قدم پہلے رکھا جاتا کہ اس کا کوئی اہتمام نہیں کر گئے، قضاء حاجت کر کے آ گئے، ضرورت پوری ہو گئی. لیکن اگر یہی کام ہم دعا پڑھ کر جائیں اور اس کے بعد بایاں قدم اندر رکھیں، بیٹھنے کے قریب ہو جائیں تو اپنی سطر کھولیں، اب وہاں 10 منٹ 12 منٹ جو بھی وقت لگا، پھر اس کے بعد دایاں قدم نکالیں، دعا پڑھیں، آ گئے. 10 منٹ ہم نے قضاء حاجت میں گزارا. ہم عبادت کر کے آئے. کیا کر کے آئے؟ عبادت کر کے آئے. اس لیے کہ سنت کے ارادے سے گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ضرورت پوری کی، ہم ان کی اتباع میں یہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کھانے کے وقت اس لیے کھانا کھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے، ان کی اتباع میں ہم یہ کرنے یا سنت کے مطابق کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، الحمدللہ اس پر کہیں. تو کھانا کھایا آدھا گھنٹہ، پیٹ بھی بھر گیا، آدھا گھنٹہ عبادت کا ثواب بھی مل گیا. اس طرح 24 گھنٹے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اتباع سنت کی نیت سے کریں. تو یہ سنت کا نور ہمارے دلوں میں آئے گا. جب سنت کا نور آئے گا تو ظلمت جو ہے وہ دور ہوگی. لیکن ظلمت کو دور کریں گے تو یہ نور کارگر ہوگا، مفید ہوگا. اور اگر ہم اندر اندھیرا ہے اور نور داخل ہوگا تو وہ جیسا اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوگا. جیسے یہ اے سی بھی آپ کی چالو ہے
لیکن اگر دن کے اندر یہ ساری کھڑکیاں دروازے کھول دیے جائیں، اے سی بھی چالو کر دی جائے تو گرم ہوا بھی آتی رہے گی، اے سی بھی چلتی رہے، کوئی ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی۔ تو ایسے یہ حال ہمارا، اسی لیے اللہ نے سینے کے دل کو اندر رکھا ہے تاکہ وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہے، لیکن تمام برائیاں اس کے اندر جو آ گئی اس کو ہم کو زائل کرنا ہے۔ اب زائل کیسے کرنا؟ جو یہ طریقے بتائے گئے اس طریقے سے، اس لیے کسی شیخ کامل سے ضرور تعلق قائم کریں تاکہ اپنی اصلاح ہو۔ ہماری زندگی 60 سال 70 سال کی ہے، پھر یہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ کہیں ہماری اجڑ نہ جائے، اس کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم طهر قلبي من النفاق، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.